نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے سنتوں اور ان کی فضیلتوں کا بیان، یعنی باب السنن و فضائلها۔ چونکہ شریعت اسلامی میں نماز سب سے عمدہ اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، دوسری عبادتوں کے مقابلے میں اس کی بڑی اہمیت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ اس لیے اس عبادت میں جتنی زیادہ کثرت اور زیادتی اختیار کی جاتی ہے، اسی قدر نہ صرف یہ کہ بندے کی سعادت اور بندے کی بھلائی بے پناہ رفعتیں اور عروج پاتی ہیں، بلکہ وہ اپنی پوری عبادت اور مولا رب العزت کی حاکمیت اور کبریائی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے دوسری عبادتوں کو جہاں صرف فرائض تک محدود رکھا ہے، وہاں اس عبادت کو فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن سے بھی نوازا ہے۔ چنانچہ ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ سنتیں بھی مقرر کی گئی ہیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ فرض کے ساتھ آسانی سے ادا ہو جائیں، بلکہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو نقصان اور کوتاہی واقع ہو گئی ہو وہ بھی پوری ہو جائے۔ سنتیں یعنی وہ نمازیں کہ جو دن اور رات میں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، رواتب اور غیر رواتب، یعنی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ رواتب یعنی مؤکدہ تو وہ سنت نمازیں کہلاتی ہیں کہ جن پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مداومت اختیار فرمائی ہو، یعنی ہمیشہ ان کو پڑھا ہو اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہو۔ غیر رواتب یعنی غیر مؤکدہ وہ سنت نمازیں کہلاتی ہیں کہ جن پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مداومت اختیار نہیں فرمائی، جیسے کہ عصر کے وقت کی سنتیں۔ سنتیں پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے، اور سنت نماز کی سب رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور سنت نماز کی رکعتوں میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا برابر نہ ہونا یہ خلاف سنت نہیں ہے، یعنی کوئی سورت بڑی بھی ہو جائے اور کوئی چھوٹی ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہ حدیث مبارک حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر کی فرض نماز سے پہلے، یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد، یعنی ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کی فرض نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی فرض نماز کے بعد، اور 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، جو شخص ان کو پڑھ لیتا ہے پابندی کے ساتھ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مسلمان
ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں سنت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک جو فجر کی سنتوں کے متعلق ہے وہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ حدیث مبارک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو صرف فجر کی ہی سنتیں پڑھی جائیں، کوئی نفلی نماز اس وقت میں نہ پڑھی جائے۔ ہاں فرض نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ رات کو وتر چھوٹ گئے ہیں تو ان کو قضا کر سکتے ہیں، لیکن نفل نمازیں جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد نہ پڑھی جائیں، صرف فجر کی سنتیں ہی پڑھی جائیں۔ فجر کی سنتوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں پر یہ فضیلت اس صورت میں دی گئی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دی جائیں تب بھی فجر کی سنتیں ہی افضل ہوں گی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کے اندر بخل کرنے اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے میں اچھائی تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے فجر کی جو سنتیں ہیں وہ ان دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کی خیرات سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوں گی۔ عزیزوں یہ تو سنتوں کا حال ہے، اور وہ بندے مومن کہ جو فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، ذرا غور فرمائیں۔ حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی فضیلتیں شامل فرمائی ہیں۔ جو شخص پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے انوار و برکات، اپنی رحمتیں اس کے اوپر نچھاور فرماتا ہے، اس کے دنیا کے کام بھی آسان ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر اس کو اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کیا کریں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز ترک کرنے پر اس کو سزا بھی دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔